أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے. ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں یار کا آستانہ ملا ہے. احترام محترم محتشم ہمارے محسن و مربی، ہمارے بڑے ساتھی قبلہ مفتی صاحب، ان کی بڑی محبتیں ہیں کہ اس لائق سمجھا کہ ان کے سامنے کچھ میں بیان کر سکوں. نسبتیں جو انہوں نے ہماری بیان کی وہ بلا شک بلا شبہ اور بلا تردید حق اور سچ ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ من دارن یہ من آرن، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. ایک حقیر سا طالب علم آپ کے حکم پر حاضر ہوا، کیونکہ یہ مختصر ٹائم ہے. حضرت صاحب کی اجازت سے موضوع کی طرف آؤں گا. اللہ جل جلالہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے ہے مثل اعلیٰ. مثل اعلیٰ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلے لکھی جانے والی تفسیر آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور تابعی حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ مثل الاعلیٰ اللہ کے لیے بھی ہے. آپ بیان فرمائیں اس سے مراد کیا ہے؟ مثل الاعلیٰ ہے کیا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مثل الاعلیٰ سے مراد اللہ کی شان ہے. مانا یہ بنے گا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ کی شان سب سے بلند ہے.
اللہ کی شان سب سے بلند ہے۔ پھر اسی تابعین نے عرض کی حضور اللہ کی شان تو سب سے بلند ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اس سے مراد ہمارے اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب تک تفسیر اور ترجمے کو اگر ملا کر دیکھیں تو معنی یہ بنے گا للہ المثل الاعلی، کہ اللہ کی شان سب سے بلند کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب سے بلند شان دیا۔ ایک بات ذہن نشین فرمائیں کہ اللہ کی الوہیت و ربوبیت کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام، خاص کر آقا کو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر فرمایا محمد رسول اللہ، اس لیے کہ محمد رسول اللہ یہ سونے مکھڑے والا پیارا نبی جس رب کو سجدہ کرتا ہے، عبادت کے لیے فقط وہی ہے۔ نبوت ربوبیت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی کو اللہ نے اپنی شان بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی کہ یہ ہماری شان ہے اور ہماری شان سب سے بلند ہے۔ 1,24,000 کو پیش انبیاء کرام تشریف لائے، سارے اللہ کی شان ہیں، لیکن سب سے بلند شان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کو پیش انبیاء کرام تشریف میں جہاں رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجے، تو ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے ولی عطا فرمائے ان کی امت میں سے۔ اب نبی کا جو مرتبہ و مقام، رفعت اور بلندی ہوتی تھی، اسی کے مطابق اس کے ولی کی بھی رفعت و بلندی ہوتی تھی۔ جیسے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تخت پر سوار ہو کر زمین کو آباد کرتے تھے، جن ان کے تابع تھے، ہوا ان کے لیے مسخر تھی، ان کی بڑی شانیں تھی، تو اللہ نے ان کو بھی ولی عطا فرمائے۔ آصف بن برخیا جو بلقیس کا تخت لینے کے لیے کھڑا ہوا، تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کب تک لوٹو گے؟ فرمایا من قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ حضور آپ حکم کریں، آپ کی آنکھ بعد میں جھپکے گی، تخت لے کر میں پہلے حاضر ہو جاؤں۔ یہ ان کے ولی تھے، ان کی امت کے ولی۔ اب تمام انبیاء کرام کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے میرا نبی، تیرا نبی، امام الانبیاء، فرمایا کہ سارے نبی میری شان، لیکن میری شان محمد مصطفیٰ سب سے بلند ہے۔ یعنی تمام نبیوں کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، مرتبہ، رفعت اور بلندیاں عطا فرمائی، لیکن میرے نبی کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ تو مقام سب سے زیادہ بلند ہمارے نبی کا ہے، تو ان کو جو ولی عطا فرمایا غوث اعظم، اس کی شان بھی ولیوں میں سب سے بلند ہے۔ جس طرح کے نبوت کا کمال جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے آگے بڑھ نہیں سکتا، اور نبوت کا کمال اور ارتقاء جو ہے وہ وجود محمدی سے آگے ایک قدم بڑھ نہیں سکتا۔ اسی طرح ولایت کا جو ارتقاء ہے وہ حضور غوث پاک کی شان سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جیسا
नबी अल्लाह ने उस उम्मत को बड़ी वैसे अता फरमाया। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, अव्वल से लेकर आखिर तक तमाम अंबिया किराम में देख लें। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस से मुबारक पढ़ लें। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आना सय्यिदु वल्द आदम यौमल क़ियामह वला फख्र। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सारी औलाद आदम का सरदारी का ताज मेरे साथ बैठे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम नबियों में सबसे आला, गौसे आजम वलियों में सबसे आला। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मतियों में सबसे आला। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने उम्मतें अता फरमाई ना, मग़फ़िरत अता फरमाई, उम्मतें अता फरमाई। तो तमाम लोगों के अंदर जो रिफ़त, जो शान, जो बुलंदी अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को अता की है, वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी ना कि या अल्लाह, आगे जो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ और शान बयान फरमा, उनकी रिफ़अत और बुलंदियां बयान फरमा। कंज़ुल उम्माह के अंदर हज़रत अल्लामा सैयद अली मुत्तकी हिंदी अलैहिर्रहमा 10वीं जल्द के अंदर बयान फरमाते हैं, फरमाया कि लौला मुहम्मदुन व उम्मतुहु, यूं ही फरमाया लौला मुहम्मदुन, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद ना होता, नहीं फरमाया लौला मुहम्मदुन व उम्मतुहु, ऐ मूसा कलीमुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को पैदा करना मकसूद ना होता, लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वलन शम्सा वलन कमरा वला मालकन मुकर्रमन वला नबिय्यन मुरसलन वला इयाका। मूसा कलीमुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को पैदा करना मकसूद ना होता, ना जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, न जन्नत बनाता, ना दोज़ख बनाता, ना कोई सूरज चांद सितारे बनाता, ना जिन्न मलक बनाता, ना कोई नबी और रसूल बनाता, वला इय्याका। मूसा कलीमुल्लाह हम आपको वक्त भी पैदा करते। तो तमाम उम्मतों में सरदार उम्मत मेरे आका अलैहिस्सलाम की, और तमाम सिलसिलों के अंदर, तमाम सिलसिले चिश्ती, सोहरवर्दी, ओवैसी, इन तमाम सिलसिलों के अंदर जो काफी हज़रात है, जो हज़रत गौसे आज़म के मुरीद हैं, उनका मर्तबा आला, क्योंकि पीर का मर्तबा आला। अब जितने अंबिया किराम आए हैं ना, तो तमाम अंबिया किराम की उम्मतों में सबसे कसीर तादाद जो है, तादाद में ज्यादा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत। हर नबी को उम्मतें अता की गई, लेकिन तादाद में ज्यादा कौन है? आप और हम, उम्मत मुहम्मदिया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक सियासत के अंदर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जो लोग जन्नत में जाएंगे, जन्नतियों की कुल 120 सफ़े होंगी। जितने लोग भी जन्नत में जाएंगे अगले पीछे सारे 120 सफ़े। अब एक साल के अंदर 2-2.5 सफ़े तो नहीं होंगे, वो जो जन्नत की जो है ना, तो उसमें वो न जाने कितने लोग होंगे। हमारे सोच और हमारी अकल से बाबराबर बात है, लेकिन सफ़े की तादाद मेरे महबूब ने बयान फरमाई कि कौन सफ़े होंगी? 120। और उन 120 में 40 सफ़े 1,24,000 करोड़ के अंबिया किराम, हज़रत आदम से लेकर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए हैं, उन तमाम की उम्मतों को जमा करके जो जन्नत में भेजा जाएगा, उन तमाम की सफ़े बनेगी 40 और 80 सफ़े फकत मेरी उम्मत की हो। तादाद में भी उम्मत ज्यादा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तादाद में उम्मत ज्यादा अता फरमाई, और हुजूर गौसे आज़म को अल्लाह ताला ने तादाद में मुरीदीन ज्यादा अता फरमाई। शान गौसे आज़म दस्तगीर आप सुनते रहे हैं।
اور یہاں پر بڑے بڑے خطیب آئے ہیں. یہاں کے جو پہلے خطیب تھے وہ بھی ہمارے دوست ہیں, جاننے والے ہیں, اور یہ تو ہمارے محسن مربی ہم سے کہیں اعلیٰ والا تھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور غوث اعظم دستگیر کی شان آپ سنتے رہے ہیں, سنتے رہیں گے. میں چند ایک باتیں اس سے ہٹ کر بتانا چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کی شان تو ہر کوئی پہچانتا ہے, شان ہر کوئی سنتا اور بیان کرتا ہے. ان کی تعلیمات کیا ہے, ان میں سے جانتا ہے کہ حضور غوث اعظم نے ہمیں سبق کیا دیا. ہر بندہ آج ممبر پر کھڑا ہو کر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے, جس نے 2 ہفتے سے پہلے ممبر پہ آ گیا. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ علامہ صاحب, مفتی صاحب, امام صاحب, ان کو بعض اوقات کچھ نمازی لوگ بھی بیٹھیں گے تو امام صاحب کو بٹھا کر حدیث سناتے ہیں. حضور نے یہ بھی فرمایا ہے, حضور نے وہ بھی فرمایا, پھر امام صاحب کو نہیں آتی ہے. ایسا ہوتا ہے. غوث اعظم دستگیر نے مسند پر بیٹھنے کے لیے, مسند بیان ہو یا مسند پیری ہو, پیر بننے کے لیے کچھ شرائط بیان کی ہے. پہلی 2 شرطیں فرمایا کہ جو بندہ مسند خطاب پر بیٹھے یا پیر بننا چاہے, پیر کہ میرے بھی مریدین ہوں, میرے بھی ہاتھ چومیں. لوگوں کو شوق ہوتا ہے آج کل ہاتھ چوموانے کا, تو میں بھی پیر بن جاؤں. غوث اعظم نے فرمایا پیر بننے کے لیے پہلی 2 شرطیں تو یہ ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالی والی 2 صفات ہوں. وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہو. صفت ستار یعنی عیب چھپانے والا ہو, صفت غفار بخش دینے والا ہو. کسی سے غلطی ہو جائے, کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو باس بخش نہ کرے, بے عزت نہ کرے, چھوڑ بخش دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کم بیش 10 سے 12 سال ہر وقت محبوب علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہوں. چھوٹے سے تھے نا تو خدمت میں آئے تھے. کسی صحابی کو بلانا ہو, کوئی چیز منگوانی ہو, کوئی کام کرنا ہو تو حضور علیہ السلام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے. آپ فرماتے ہیں 10 سے 12 سال میں رہا, مجھ سے کئی غلطیاں بھی ہوئی, کوتاہیاں بھی ہوئی, جانے میں کوئی بات بھی ہو گئی, کبھی برتن ٹوٹ گئے تو گھر والوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی اپنے ماتھے پر غصے کا تاثرات کا بھی اظہار نہیں کیا. تو صفت ستار یعنی عیب پوشی کرنے والا پیر بن سکتا ہے. عیب پوشی, جس کو اگر کسی کو کوئی راز کی بات بتا کر یہ کہنا پڑے کہ بھائی یہ راز کی بات ہے, کسی کو بتانا نہیں ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کو آپ بتائیں نہیں. اگلا ایسا سمجھدار ہو کہ اس کو کہنا نہ پڑے. ایک مشہور اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام عبداللہ اسعام تھا. اسعام کا معنی ہوتا ہے کچھ بہرا ہو, بہرا. وہ بہرے نہیں تھے, سنتے تھے, سمجھتے تھے. مریدین آتے جاتے تھے. ایک دفعہ ایک عورت آئی اپنے مسئلے بیان کرنے کے لیے, اپنی کوئی دعا منگوانے کے لیے, کوئی تعلیم دینے کے لیے, کوئی حاجت روائی کے لیے آئی. تو باتیں کرتے کرتے اس مائی کی جو ہے وہ ہوا خارج ہو گئی, آواز آ گئی. تو اب دل کے اندر شرمندہ, چہرے پر پسینہ کہ پیر کے سامنے صاف بیٹھی ہو, اپنی حاجت روائی کے لیے آئی ہو, یہ کچھ کیا ہو گیا. جب وہ باتیں کر رہی تھی شرمندہ ہونے لگی نا, تو حضرت صاحب یوں کان پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ذرا زور سے بولو, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. یعنی اس کو یہ
الناس، کاظم مہربان لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں کہ موقع ملے اور میں اس کی چھٹور کروں، اس کی عزت نفس کو بدروں کروں، نہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دو باتیں غوث اعظم نے فرمایا دین پڑھنے کے لیے پہلے تو ان دو باتوں پر عمل کرو۔ آگے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی جو صفات ہیں ان میں سے دو صفات کا مظہر ہو، ایک رفیق ہو، دوسرا شفیق ہو۔ رفیق کا معنی ہوتا ہے جو ہمدرد، شفیق کا معنی ہوتا ہے مہربان۔ کتنا مہربان، کتنا آقا علیہ السلام اپنے قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے اعلان فرما گئے، قیامت تک آنے والے جو، کیونکہ قیامت تک آنے والا ہر بندہ میرے محبوب علیہ السلام کا امتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرما گئے ہیں وہ اتنے شفیق تھے، آقا علیہ السلام شفیق تھے، مہربان تھے نا۔ فرمایا لو تدخل شوكة في رجل أحدكم لوجدت علمها، فرمایا اے میرے امتی، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، صبح ہو یا شام ہو، کسی بھی وقت اگر ایک کانٹا تیرے پاؤں میں چھپ جائے نا تو اس کا درد میرے محمد کے سینے میں ہوگا۔ اتنے مہربان، اگر ایک کانٹا بھی تجھے چبھتا ہے تو اس کا درد میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں، اتنا میں مہربان تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں دین بننے کے لیے مہربان ہونا پڑتا ہے، مریدین پر، مریدین کے دل پر نظر ہو، دل کے اوپر جو جیب ہے نا اس پر نہیں، دل پر، کہ یہ بیچارے پریشان ہے اس کی تسلی کرا دیں۔ آقا علیہ السلام کی دوسری صفت رفیق ہونا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، درس و تدریس کا بات ہو رہی ہے، مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام ہمیں دین سمجھا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں۔ ایک عورت آئی مسجد کے دروازے پر، وہیں پر کھڑے ہو کر ایسے بلایا، اشارہ کیا آقا علیہ السلام کو، ہم حیران ہوئے کہ اس کی اتنی جرأت، وہاں پر کھڑی ہو کر ایسے بلا لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے محبوب علیہ السلام اس کے اس طرح بلانے پر اتنا جلدی میں گئے کہ آپ نالین مبارک پہننا بھی آپ نے گوارا نہیں کیا، ایسے ہی چلے گئے۔ اس عورت نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیجیے، فرمایا یا نہیں، وہ آگے جا کر وہاں آگے لے گئی، چٹیا میدان، پتھریلی زمین، گرمی کا موسم، تپتا ہوا جناب زمین کا فرش اور گلاب کی پنکھیوں سے بھی نازک میرے محبوب کے تلوے مبارک اور ان میں چھوٹی مبارک نالین مبارک بھی نہیں۔ وہ عورت بہت باتیں کرتے جا رہی ہے اور آقا علیہ السلام یوں نظر جھکائے سنتے جا رہے ہیں، وہ بولتی جا رہی ہے، یہ سنتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کہوں کہ آپ کیا کریں، وہ عورت کی باتیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی، بالآخر وہ عورت باتیں کرتے کرتے چپ کرتے چلی گئی۔ پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے، میں نے آپ کی حضور آپ کا یہ نرم و نازک مزاج، آپ کے یہ تلوے مبارک، اتنی گرمی، آپ کا قیمتی وقت جمع داعیے اللہ ہے، تو یہ عورت جو ہے اس کا تو ذہنی توازن میں ٹھیک نہیں ہے، یہ جب بات کرتی ہے تو کرتی چلی جاتی ہے، اس کی تو بات کوئی سنتا نہیں ہے، جب کسی گلی سے آ رہی ہو، کسی رستے سے آ رہی ہو، لوگ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں پکڑ کر باتیں نہ شروع کر دیں۔ تو آپ
آپ کتنا دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے، ان کی تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عمر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب تو بتا، جس کی پورے مدینے کے اندر کوئی نہ سنے، اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو اور کون سنے؟ اتنے مہربان، یہ صفت بھی پیر کے اندر، خطیب کے اندر، عالم کے اندر جو اس مسلک پر ہے، لوگوں کو درست ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا دو صفات صدیق اکبر والی ہوں، ایک خود صادق ہو، دوسرا مصدق ہو، سچ بولنے والا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو، خود بھی سچ بولے اور حق اور سچ کا ساتھ بھی دے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بندے پر بات کرو، دو چار بندے زیادتی کر رہے ہیں باتوں باتوں کے اندر، کوئی اور دوسرے کے اندر میں جانوں بھی صحیح کہ یہ بندہ مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ حق پر ہے لیکن اس کو دبایا جا رہا ہے، لیکن میں خاموش رہوں کہ میں یہ تو سیٹھ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں تو میں ان کو یعنی سچ کرنے پر ناراض ہو جائیں گے، یعنی کہوں گا کہ یہ بھی ذرا سچ کہہ رہا ہے، تو لوگ اس وجہ سے چپ رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو تھوڑی کرتا ہے، ہم نے اس کو فلانی بات تھوڑی کی ہے۔ حضرت امام زین العابدین جب کافرہ لے کر مدینے پہنچے نا، لوگ آئے تھے ملنے کے لیے، لوگوں نے کہا پڑے ظلم و ستم کیے گئے آج رسول پر، طرح طرح کی باتیں ہوئی، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ یزید نے جو کرنا تھا وہ کر گزرا، یزید اس کا کام تھا، اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ کو دھانے پہ وہ ڈھا گیا، کیونکہ اس کا کام ہی یہی تھا، وہ ظالم تھا اس لیے ظلم کیا، وہ جادر تھا اس لیے قتل کیا، لیکن اس سے زیادہ دکھ مجھے کوفہ والوں کا ہے کہ مظلوم کو دیکھتے ہوئے بھی حق کا ساتھ نہ دیا، خاموش رہے، یعنی اس کے ظلم سے زیادہ دکھ ان کی خاموشی پر ہے۔ حق کا ساتھ دے، ساتھ بولنا کافی نہیں ہوتا، ساتھ بولنے والے کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ بھی دل کے اندر کو بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ جو غریب مرید ہے تو اس کو تھوڑا سا پیچھے بٹھاؤ، جو امیر ہے اس کو آگے لے آؤ، ایسا نہیں۔ فرمایا دو خوبیاں حضرت سیدنا عمر فاروق والی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تمام صحابہ کرام نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، مگر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا عدل و انصاف، نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا مجبور تھا۔ جب ابو بکر فیروز نے زہریلا خنجر مارا تھا اور زہر پورے جسم میں پھیل گیا، پورے جسم کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر برق پر آ گئے، بستر پر تھے، ایک عراقی نوجوان انصاری تھا کوئی، وہ آیا تھا عیادت کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے، طبیعت کا پوچھنے کے لیے کہ امیر المومنین سے پوچھ کے طبیعت کیسی ہے، آج آ کر عرض کرتے ہیں حضور کیسی طبیعت ہے۔ اچھا اس کا جو پاجامہ تھا نا وہ گھٹنوں سے نیچے آ رہا ہوا تھا نا، نیچے لٹک رہا تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی، اب زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، وقت اجل قریب آ چکا ہے، بستر مرگ پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے نوجوان، میں تو ٹھیک ہوں اللہ کے کرم سے، مگر اگر تو اپنا یہ پیجامہ یہ کپڑا اوپر کر لے تو ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچے گا، عذاب سے قبر سے بچے گا، اور اللہ کو خود سے راضی ہوگا۔
کس حالت میں نیکی کا حکم دے رہے ہیں؟ جب بستر مرگ پر تھے، ٹھیک ہے، جب بستر مرگ پر تھے اس وقت نیکی کا حکم دے رہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نیکی کا حکم دیتے ہوئے شخصیت کو دیکھا جائے، پتہ نہیں ناراض نہ ہو جائے، ناراضگی کا نہیں روکنا، جو سچ بات ہے وہ کہنی ہے سامنے، اور بلا جھجک جو برائی کسی دوست میں کسی بڑے میں کوئی ایسا کام پایا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ ناراض ہو جائے گا، اچھا تو ناراض ہو جائے گا پھر میں کیا، نہیں، جو ہے وہ ہے سامنے، یہ نیکی ہے، نیکی کر لیجیے، اس کام سے بات کریے۔ حضرت امام حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دو خوبیاں حضرت سیدنا عثمان غنی والی ہونی چاہیے، جو مسند کتابت پر بیٹھے، جو اپنے آپ کو عالم کہے، جو اپنے آپ کو پیر بنائے، اس کے لیے دو خوبیاں حضور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کے اندر پائی ہے۔ کون سی؟ فرمایا رات عبادت میں گزارے اور صبح اٹھ کر سخاوت کرے، رات عبادت میں گزارے، صبح اٹھتے ہی پہلا کام سخاوت، اپنی حیثیت کے مطابق کرے، ظاہر نہیں ہے کہ بریانی کی جگہ روزانہ پکا کر کھلاتا رہے، ایسا نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق چاہے 10 روپئے سخاوت کر دو، جتنی اللہ نے آپ کو دی ہے، جتنی وسعت ہے اس کے مطابق سخاوت کرو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ خوبیاں بیان کی اللہ نے اللہ والوں کی کہ اللہ والے وہ ہیں جو راتوں کو قیام اور سجدوں کے اندر گزار دیتے پوری رات۔ حضرت عثمان غنی بھی یہی کرتے تھے، راتوں کو سجدے اور قیام کی عبادت اور صبح اٹھتے ہی سخاوت۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں دو خوبیاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم والی، دو خوبیاں، دو صفات حضرت علی کی بھی ہوں، اندر بندے کے اندر موجود ہوں، کون 12 خوبیاں ہو جاتی ہیں، دو صفات باقاعدہ کی، دو آقا علیہ السلام کی 4، دو صدیق اکبر کی اور دو حضرت عمر فاروق والی، کتنی ہو گئی؟ 8، اور دو عثمان غنی والی 10 خوبیاں۔ آخری دو بتا رہا ہوں، حضرت علی المرتضی فرمایا حضرت علی المرتضی کے اندر بہت خوبیاں تھیں، لیکن دو سب سے اعلیٰ، دو سب سے اعلیٰ، فرمایا ایک تو یہ خوبی ہو کہ عالم ہو، کون ہو؟ عالم ہو۔ ہم پیر کا بناتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عالم ہے کہ نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں انگوٹھے کتنے، 4 پوری ہے یا کم ہے، 4 پوری ہے تو پھر پہنچا ہوا ہے، یہ بات بڑے بڑے یہاں تک آ رہے ہیں تو پھر یہ پہنچی ہو جاتی ہے، ہاتھ میں کنگن ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، چاہے نماز کے قریب نہیں، نہ خود پڑھے نہ جب خود نہیں پڑھتا مریض کو کیا ہے نماز پڑھو، وہ تو کہتے ہیں پیر پیارا صبر کا، خوف نہ کر قبر کا، علی والا شخصا، چھوڑو نمازیں وہ مدینے میں جا کر پڑھیں گے، پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ کو مدینے میں پڑھ رہے ہیں، بہت چیز بچتی ہے، ایسے پیر نہیں۔ حضور بہت زیادہ فرماتے ہیں کہ عالم ہو، عالم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من تزہد بغیر علم فقد کفر، فرمایا کہ جو بندہ عالم نہ ہو، نرا جاہل ہو اور کہے کہ میں بڑا فقیہ متقی اور بڑا پہنچا ہوا ہوں، فرمایا جب بھی مرے گا کافر ہو مرے گا، جب بھی مرے گا اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ حضور بہت زیادہ فرماتے ہیں حضرت علی والی 2 خوبیاں، ایک
استاد بولیے بہادر. حضرت علی کتنے بڑے عالم تھے. ہاں جی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو دی. ہاں جی کہ حضرت علی ہے میں علم کا شہر ہوں, حضرت علی اس کے دروازے. حضرت علی کرم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے جو 30 پارے ان 30 پاروں کا علم سارا علم جمع کر کے سورت یاسین سورت فاتحہ کے اندر رکھا. کس کے اندر؟ سورت فاتحہ کے اندر. پھر سورت فاتحہ کے تمام معارف و مفاہیم اور تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت فاتحہ کے شروع میں جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس بسم اللہ کے اندر رکھا. حضرت علی فرماتے ہیں پھر اس بسم اللہ کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کی بات کے اندر رکھا اور فرمایا کہ اس بات کا جو علم ہے سارا قرآن کا علم کس میں آ گیا؟ بات کے اندر. بولے نا بسم اللہ کی بات کے اندر. اب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم بات کے نیچے جو نقطہ ہے نا اس نقطے میں رکھا ہے. آخر میں فرمایا وَعَلَىٰ نقطہ کو طاقت پا. فرمایا لوگوں اس بسم اللہ کی بات کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. وہ کیا ہوں؟ میں علی ہوں. تو کیا پتہ چلا قرآن کا سارا علم حضرت علی کو ہے. فرمایا کہ وہ عالم تھے. یہ صفت بھی پیر کے اندر ہونی چاہیے. عالم ہو. ہاں جی عالم, عالم کی پریشانی ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عالم پوری رات مخدومی بستر پر نرمن ملائم بستر پر عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کرے, سو جائے, نیند کرے. ٹھیک ہے. 70 عابد مسجد میں جا کر پوری رات رکوع سجود نوافل کے اندر گزارتے تو اس عالم کے سونے کا جو ثواب ہے وہ 70 عابدین کی عبادت سے بڑھ جاتا ہے. 70 عابد سے پوری رات عبادت کرتے رہے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ثواب دیتا ہے وہ کم ہے جو عالم پوری رات سو جاتا ہے. اس کا سونے کا ثواب زیادہ ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. فرمایا کہ عالم جو عالم ہے ہر دائی والا عالم نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا کہیں پر کوئی دائی والا بندہ کچھ غلط کرتے پکڑا گیا, کہیں چوری میں, کہیں ڈکیتی میں, کسی غیر شرعی کام کے اندر تھے, کوئی مولوی ایسے ہیں, مولوی ایسے نہیں ہے, مولوی چور نہیں ہے, مولوی ڈکیت نہیں ہے, ڈکیت مولوی بنے ہوئے ہیں. یہ ہے ٹھیک ہے. جو عالم ہے, جو فاضل ہے, جو باعمل عالم ہے, میرے محبوب فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد. ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کا فضلی علی ادناکم, جیسے کہ اللہ نے مجھے تم میں سے کسی ادنا بندے پر فضیلت دی ہے, ایک عالم کی فضیلت عابد پر دی. فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت عبادت گزاروں پر ایسے ہے جیسے کہ چودھری کی رات کے اندر آسمانوں پر چاند چمک رہا ہوتا ہے اور سورج اس کے گرد ستارے ہوتے ہیں. فرمایا وہ چمکنے والا چاند عالم ہوتا ہے اور دمکنے والے ستارے عابد ہوتے ہیں. فرمایا کہ عالم بھی ہو اور بہادر ہو. کیا ہو؟ بہادر ہو. حضرت علی کا مطلب کتنے بہادر تھے. 2 منٹ ہے, 2 منٹ ہے. حضرت علی کا مطلب کتنے بہادر, کتنے جو ہے نا
مسجد کے اندر بیٹھے دمشق کی جامع مسجد میں، تو اخروٹ ہوتا نا، اخروٹ ایسے رکھ کے ایسے توڑ رہے ہیں کھانے کے لیے دانتوں کے ساتھ، بڑھاپے کے اندر ایک نوجوان سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا، تو حضرت علی کرام اللہ کریم ایسے پورا زور لگا دے لیکن اخروٹ نہیں ہوتا۔ وہ بندہ جو نوجوان تھا وہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ حضرت علی کرام اللہ کریم نے اس کو بلایا، بیٹا ادھر بول کر بیٹھو، ذرا بھی بیٹھو بیٹھو، اس کو شفقت سے ہاتھ دیا، بٹھایا، بیٹا کیوں ہنس رہے تھے؟ بولا کچھ نہیں، پھر ہنس دیا۔ بیٹا بتا دینا وجہ کیا ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ اگر کوئی وجہ ہوگی، کوئی دل کے اندر خیال ہے؟ آج کی حضور میں سوچ رہا تھا کہ جو بندہ ایک اخروٹ نہیں توڑ سکتا، اس نے خیبر کا قلعہ کیسے توڑا ہوگا؟ خیبر کا قلعہ کیسے توڑا ہوگا؟ حضرت علی کرم اللہ کریم یکدم جلال میں آئے، آنکھیں سرخ ہوئی، امامہ اٹھایا، سر پہ رکھا، ہاتھ کے اندر آسن مبارک اٹھایا، کھڑے ہوئے، فرمایا بیٹے اخروٹ توڑنا اور بات ہے، جسمانی طاقت وہ طاقت روحانی طاقت کی، آج بھی علی کے اندر وہ طاقت ہے۔ دنیا کے اندر اگر کہیں خیبر کا قلعہ آج ہے تو بتا، میں ابھی توڑ دیتا ہوں۔ اتنے بہادر حضور غوث اعظم کی تعلیمات کی چند باتیں تو اس لیے بتائی تاکہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ہر پہنچی ہوئی ہستی کے پیچھے نہیں پہنچا کرو، ٹھیک ہے؟ لہذا جو عالم ہو، جو باعمل عالم ہو، جو پیر کہلانے کے لائق ہو، اسی کے دست اقدس پر بیعت کریں، اسی کے قدموں میں پڑھ دیں، وہی بیدار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ سنے اس پر عمل کی توفیق